اللہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام احباب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے گوجرانوالہ کی کاروباری برادری کی آگاہی کے لیے export@alibaba.com کے موضوع پر اس اہم سیمینار کا اہتمام کیا۔ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں آج کا یہ سیمینار یقیناً گوجرانوالہ کے صنعت کاروں تاجروں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ معزز مہمان گرامی، alibaba.com بلا شبہ یہ وہ ادارہ ہے جس نے دنیا میں ای کامرس کی شروعات کی۔ آج اس کی بدولت ہمارے بے شمار طلباء و طالبات اپنی تعلیم کے ساتھ علی بابا کے ذریعے آن لائن کاروبار کر کے مناسب روزگار حاصل کر رہے ہیں، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گوجرانوالہ چیمبر اپنے اراکین کی معلومات میں اضافے کے لیے مختلف سیمینار ورکشاپس کا اہتمام وقتاً فوقتاً کرواتا رہتا ہے، اور آج کا یہ export@alibaba.com سیمینار بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے گزارش کروں گا کہ اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اراکین کو تفصیلی بریفنگ دیں کہ وہ کسی طرح اپنی export@alibaba.com کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جناب احمد صاحب بات کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ جناب صادق صاحب آپ کو بریف کریں گے علی بابا اور اس کا انٹروڈکشن، کہ علی بابا سٹارٹ کس طرح سے ہوا اور اس وقت وہ کدھر جو ہے وہ کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے دنیا میں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب کا کہ آپ نے alibaba.com کو، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا B2B پلیٹ فارم ہے، اس کو اپنے گوجرانوالہ شہر میں پلس گوجرانوالہ کے چیمبر آف کامرس میں انیشیٹ کرنے کا موقع دیا کہ ہم اس آگاہی مہم کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی اس پورے سیمینار یا اس ورکشاپ کا پرپس بیسیکلی یہ ہے کہ alibaba.com بیسیکلی ہے کیا۔ اگر ہم آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں، کچھ ایرا کی بات کریں یا کچھ ڈیکیڈز پہلے کی بات کریں، تو ایکسپورٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب ایسے ای کامرس پلیٹ فارم کے آنے کے بعد ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک ایکسپورٹ کرنا بیسیکلی ایک آنٹرپرینیور کے لیے یا ایک SME کے لیے جو سوچنا بھی ایک محال تھا، ایک ہیڈک تھا بیسیکلی۔ بٹ آفٹر دیز کائنڈ آف پلیٹ فارمز لائک alibaba.com، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک کلک کے اوپر بیسیکلی ہو جاتی ہے۔ alibaba.com بیسیکلی 1999 کے اندر جو ہے وہ فارم ہوا۔ جیک ما اس کے فاؤنڈر تھے بیسیکلی، اور انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ فرام چائنا انہوں نے alibaba.com کو اسٹارٹ کیا۔ اب 2022 کے اندر alibaba.com جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا، اٹس ناٹ ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارم بٹ اٹ از دا بگیسٹ پلیٹ فارم آف B2B پلیٹ فارم ان آل اوور دا ورلڈ۔ بیسیکلی alibaba.com ہے کیا؟ alibaba.com ایک مارکیٹ پلیس ہے۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ہم پاکستان میں گوجرانوالہ کے شہر میں بیٹھے ہوئے، آپ SMEs ہیں، آپ آنٹرپرینیورز ہیں، آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، آپ مینوفیکچر ہیں، آپ یہ ٹریڈر ہیں، تو اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ ایزیلی alibaba.com کے تھرو آپ بائرس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، بائرس کو فیچ کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ دنیا میں کہیں پہ بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہرڈلز اور وداؤٹ اینی آبسٹیکلز، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم جو ہے بیسیکلی بائرز اور سپلائرز کا ایک برج ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس سلائڈس کے اندر میں کچھ اسٹیٹس شو کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی، جیسے ابھی میں نے اپنی تھوڑی سی اسپیچ میں بتایا کہ alibaba.com جو ہے وہ 1999 کے اندر فارم ہوا۔ It is one of the biggest platform of in the e-commerce industry basically۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو 960 ملین کنزیومرز ہیں جو کہ alibaba.com کے اوپر آتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک جو ہے اپنے آرڈرز وغیرہ پرفارم کیے ہیں۔ اگر ہم ٹوٹل اوور بات کریں تو alibaba.com نے اپنے ساتھ 18 فاؤنڈرز ممبرز تھے جنہوں نے alibaba.com کو انیشیٹ کیا۔ alibaba.com کا بیسیکلی مشن کیا، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر عرض کیا کہ ٹو میک اٹ ایزی ٹو ڈو بزنس اینی ویئر۔ اب ظاہر سی بات، جیسے میں نے ابھی تھوڑی پہلے عرض کیا تھا کہ ایکسپورٹ کرنا، بزنس کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بٹ ایسے پلیٹ فارمز کی وجہ سے، اسپیشلی alibaba.com کی وجہ سے، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ایز یو آر سٹنگ ان گوجرانوالہ، تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ مینوفیکچر کرتے ہیں تو آپ ایزیلی پروڈکٹ ہنٹ کر کے آپ اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تھرو alibaba.com۔ اچھا، alibaba.com پہ یوزولی دن میں یا ڈیلی بیسس پہ تقریباً 1,80,000 سے زیادہ انکوائریز آتی ہیں، اور اس پہ تقریباً 40+ انڈسٹریز جو ہے وہ بیسکلی کام کر رہی ہیں۔
Alibaba.com पे अभी तक पाकिस्तानी सेलर्स ने तकरीबन कोई 30 लाख से ज़्यादा इंक्वायरीज पर मंथ बेसिस पे इन्होंने ऑब्टेन की हैं और उसको ऑर्डर्स में कन्वर्ट किया बेसिकली। Alibaba.com पे अभी तक जो काम हुआ है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन की GMV इस पे आ चुकी है, जो कि हमें बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ा फिगर लगता है, बट ये रियलिस्टिक फिगर है। और इस तरह आपके पाकिस्तानी सेलर्स ने स्पेशली फ्रॉम सियालकोट, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम फैसलाबाद, फ्रॉम कराची एज वेल, इन्होंने बहुत ज़्यादा Alibaba.com पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की है और वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें तो ओवरऑल Alibaba.com पे इस टाइम एक्टिव जो बायर्स हैं वो 20 मिलियन बायर्स हैं। 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज Alibaba.com पे मौजूद है, उसमें 20 मिलियन से ज़्यादा बायर्स मौजूद हैं जो कि प्रोडक्ट को आपसे खरीदना चाहते हैं, पाकिस्तानी सेलर से या दुनिया में कोई भी सेलर मौजूद है उनसे खरीदना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखिए उस स्लाइड पे लिखा हुआ है मोर देन 150 ग्लोबल सप्लायर्स। ओवरऑल Alibaba.com की जो प्रेजेंस है अब वो तकरीबन 200 प्लस कंट्रीज के अंदर मौजूद है, और इसके जो टोटल ग्लोबल सप्लायर्स हैं जिनको हम गोल्ड सप्लायर्स या प्रीमियम सप्लायर्स या पेड सप्लायर्स कहते हैं, बेसिकली ये होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि Alibaba.com पे कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले Alibaba.com का प्रीमियम या पेड सप्लायर, उसकी पेड सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपको लेना पड़ती है। अच्छा, ओवरऑल जिसमें मैंने अभी अर्ज किया कि 190 प्लस कंट्रीज के अंदर Alibaba.com की एग्जिस्टेंस मौजूद है, और तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो डेली बेसिस पे आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट होती है उसकी इंक्वायरीज आपको मिल रही होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो टॉप 10 कंट्रीज जो यहाँ पे मेंशन है, बेसिकली ये वो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि ओवरऑल बायर्स मौजूद हैं इस कंट्रीज से, जो कि Alibaba.com के ऊपर आते हैं और वो अपनी बाइंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो ये वो सारी कंट्रीज हैं जो कि टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आती हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट खरीदती हैं Alibaba.com के प्लेटफॉर्म से। दीज आर द टॉप 10 बाइंग इंडस्ट्री बेसिकली, कंट्रीज बेसिकली। तो मैं ये आप लोगों सबको अर्ज करूंगा कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स भी होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कुछ SMEs होंगे, कुछ अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे होंगे, आइदर यू गाइस आर द मैन्युफैक्चरर्स, द ट्रेडर्स, तो आप इजीली Alibaba.com के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस ऑब्वियसली जब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद से अल्फालेक्स इंटरनेशनल आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, बेसिकली अल्फालेक्स इंटरनेशनल एक Alibaba.com का अथोराइज्ड चैनल पार्टनर है जो कि आपको सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस में मदद फराहम करता है बेसिकली। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप हम जो है सेमिनार के बाद कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच साबिक। अच्छा, अब साबिक भाई ने जो हमें इंट्रोडक्शन दिया Alibaba का और ये ई-कॉमर्स का टॉप प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि ई-कॉमर्स है क्या और ई-कॉमर्स का जो रोल है इस वक्त पूरी दुनिया में और बिजनेस में वो कितना इफेक्टिव है। अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर जो हमारा गुजरा है उसमें एक पेंडेमिक पूरी दुनिया में फेस करना पड़ा, कोरोना वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुए और बिजनेसेस जो है वो एक तरह के क्लोज हो गए, और इसकी वजह से क्योंकि अब ये ऐसी चीज़ है बिजनेस के जो अगर क्लोज हो तो एक मुल्क को भी नुकसान होता है और एक इंडिविजुअल को भी नुकसान है इसका। इसी वजह से लोगों ने एक गेटवे निकाला कि जिससे वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकें थ्रू द पेंडेमिक, जिसकी वजह से ई-कॉमर्स जो है वो राइज किया, और ई-कॉमर्स के राइज करने के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं वो भी जो है उन्होंने राइज किया। अब देखा जाए तो जो पुराने या कहने ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनका अल्टरनेटिव जो निकला वो ये निकला कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे लोग पहले एग्जीबिशंस लगाते थे या फेस टू फेस मीटिंग्स करते थे बायर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, अब क्या हो चुका है पेंडेमिक की वजह से कि यही सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। लोग जो पहले फेस टू फेस मीटिंग्स करते थे अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, एक दूसरे को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, और एक वो प्रोडक्ट्स को देख के जो खरीदार हैं वो जिनको जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो उनसे परचेज कर लेते हैं। इसी तरह जो देखा जाए तो जो रेवेन्यू था वो ट्रेडिशनल मेथड्स में डिक्रीज हुआ, वो कम से कम होता चला गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी लॉकडाउन के दौरान जो है वो अब्रॉड नहीं जा सकता। तो ऑनलाइन बिजनेसेस ने जो है वो एक फेस पकड़ी और ऑनलाइन रेवेन्यूज़ जो जनरेट हुए हैं वो इंक्रीज होते चले गए।
جس کی وجہ سے جو ای کامرس بزنس ہے وہ ایک اس وقت اسٹیبل اور اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کا بزنس مارکیٹ کے اندر. جو سب سے زیادہ چیزیں جو انٹروڈیوس کروائی گئی ان میں لائیو اسٹریمنگ تھی. لائیو اسٹریم لوگ کرتے تھے اپنے پروڈکٹس کو لائیو بائرس کے سامنے پریزنٹ کرنا, ان کو لائیو ایکسپلین کرنا کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں, اس طرح جو ہے میں نے اس کو پروڈیوس کیا ہے, اور بائرس کا ان سے لائیو کویسچن آنسر جو ہے نا وہ کرنا, جس کی وجہ سے جو ہے بائر کے لیے بھی ایزی ہو گیا کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو بائی کر سکے, اور سیلر کے لیے بھی فیزیبل ہو گیا کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکے. اس کے ساتھ ہی آن لائن ٹریڈ شوز جو ہے وہ لگے, جنہوں نے ایگزیبیشنز کا جو ہے نا وہ رول کم کر دیا. ایگزیبیشنز کی جگہ جو ہے نا انہوں نے لگی ریئل ٹائم لائیو چیٹس ہوتی تھی بائرز اور سپلائرز کے درمیان انٹریکشنز. لوگوں نے کمپنی کی ویڈیوز بنائی جس میں وہ اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ ہماری ہسٹری ہے اور اس طرح ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, اور اب ہم لوگوں نے یہ الٹرنیٹیو جو ہے وہ لیا ہے, پروڈکٹ ویڈیوز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. اسی طرح اگر ہم گراف کی صورت میں دیکھیں تو جو ایکٹیو بائرز ہیں, جو آن لائن بائرز ہیں, ان کی جو ریشیو وہ انکریز ہوئی بائی 50%, پیئنگ بائرز بائی 65%, اور جو گراس مرچنڈائز ویلیو تھی وہ بھی بائی 160% انکریز ہوئی. تو اگر ای کامرس کا کمپیریزن کیا جائے دوسری ویب سائٹس کا علی بابا کے ساتھ, کیونکہ علی بابا ایک ہول سیل ویب سائٹ ہے جہاں پر لوگ اپنے پروڈکٹ کو ہول سیل میں سیل کرتے ہیں, سنگل آئٹمس میں, ٹھیک ہے. تو اگر کمپیریزن کیا جائے علی بابا کو دوسری ہول سیل ویب سائٹس کے ساتھ, ای کامرس سائٹس کے ساتھ, تو آپ گراف پہ دیکھ سکتے ہیں کہ علی بابا ان سب کو پیچھے چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر علی بابا پر وزٹس پر منتھ دیکھے جائیں تو وہ اوور 142 ملین وزٹس ہیں پر منتھ, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا جو وزٹنگ ٹائم لینتھ ہے, مطلب جو لوگ وزٹ کر کے اس پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں پرچیزنگ کے لیے, وہ 268 سیکنڈس پر وزٹ ہے. اسی طرح ڈیپتھ آف وزٹنگ دیکھی جائے تو لوگ جو ہے یہاں پر براؤز 4 سے 5 پیجز اپنی پروڈکٹس کے کرتے ہیں. جو موسٹ پاپولر جو انڈسٹریز ہیں, جو کیٹیگریز ہیں علی بابا پہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہوئی ہیں وہ ہیں اپیرل کی, اس کے بعد سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, اسپورٹس گڈز ہیں, ہمالین سالٹ ہے, ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں اور لیدر پروڈکٹس ہیں. تو علی بابا پر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس پر سائن اپ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے چیمبر آف کامرس کے اندر, اور اس کے بعد آپ نے علی بابا کی گولڈ ممبرشپ پرچیز کرنی ہوتی ہے جو کہ ایئرلی پیکیج ہے, اور 1 سال کا آپ کو پورا موقع ملتا ہے کہ آپ علی بابا کے پلیٹ فارم کو یوز کریں. علی بابا جن ٹولز کی ایکسیس آپ کو دے گا ان کو یوز کر کے اپنے پروڈکٹس کو ورلڈ وائڈ لے کے جائیں اور ان کو سیل کریں. تو اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈیڈ ہیں؟ جب آپ پیکیج پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو علی بابا ایک منی سائٹ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ آپ کی آن لائن شاپ ہے. اس کے اندر جتنے بھی پروڈکٹس آپ نے سیل کرنے ہیں وہ آپ نے اس شاپ کے اندر ڈسپلے کر دینے ہیں. ان پروڈکٹس کو علی بابا پروموٹ کرواتا ہے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر, اور بائرز جب علی بابا کے پلیٹ فارم پہ وزٹ کرتے ہیں ان کو جو پروڈکٹ پسند آئے گا وہ آپ سے پرچیز کر لیں گے. اسی طرح علی بابا پر آپ کو خود بھی بائر ڈھونڈنے کا موقع ملتا ہے, جس میں ایک فیچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکویسٹ فار کوٹیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بائرز جو کوئک بائرز جن کو ہم کہتے ہیں اور جو ایک لارج کوانٹٹی بائرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ علی بابا پر آتے ہیں, وہ آ کے اپنی ریکویسٹ پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے, اگر آپ یہ چیز مجھے بنا کے دے سکتے ہو تو آپ مجھے پرائس کے ساتھ کوٹ کر دو. تو آپ کا جو بیسک گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اس کو اچھی اور فیئر کاسٹ پرووائڈ کریں, پلس ایک کنونسنگ میسیج بھیجیں کہ جس سے بائر کنونس ہو اور آپ سے وہ چیز پرچیز کر لیں. اور یہ موسٹلی جو ہے نا لارج کوانٹٹی والے کوئک بائرز ہوتے ہیں. یہ علی بابا .com کے پیکیجز ہیں. جو بیسک ہے وہ اس کا سب سے اسٹارٹ والا پیکیج ہے. جب فرسٹ ٹائم آپ علی بابا پر سائن اپ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بیسک پیکیج سے اسٹارٹ لیں, ٹھیک ہے. یہ ایک لو کاسٹ والا پیکیج ہوتا ہے جس میں آپ کو وہ ٹولس پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ جن کو یوز کر کے آپ اپنے پروڈکٹ کو پراپر طریقے سے ورلڈ وائڈ میں لانچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھا جائیں تو $1399 اس کی جو ہے وہ پرائس ہے. اس میں آپ ایک فیچر دیکھیں گے شو کیس پروڈکٹس کا. اب شو کیس پروڈکٹس کیا ہے؟ کوئی بھی ای کامرس ویب سائٹ
ٹھیک ہے, آپ اس پہ چلے جائیں. آپ جب اس پہ جا کے کوئی بھی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ دراز پہ جائیں گے نا, وہاں پہ آپ جا کے سرچ کرتے ہیں موبائل کورز, تو آپ کے سامنے لسٹ آ جاتی ہے سیلرز کی جو وہ کورز بیچ رہے ہیں. پہلے پہ کوئی اور ہے, دوسرے پہ کوئی اور, تھرڈ پہ کوئی اور, فورتھ پہ کوئی اور. ان کو ہم کہتے ہیں رینکنگز. علی بابا بھی اسی طرح کام کرتا ہے. جب بھی علی بابا پر آ کر کوئی بھی خریدار اپنی پروڈکٹ سرچ کرے گا تو آپ کی پروڈکٹ ایک رینک میں, جتنی آپ کی پروڈکٹ اچھی ڈسپلے ہوئی ہوگی اتنی اچھی وہ رینک میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو جب وہ اچھی رینک میں آئے گی تو اس کو بائر ایکسپوجر ملتا ہے, مطلب اس پہ ٹریفک جنریٹ ہوگی, اور جب اس پہ ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے جو بائر آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرے گا وہ آپ کے ساتھ آرڈر کلوز کر لے گا. اب انہی پروڈکٹس میں ایک اسپیشل ٹائپ آف پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شو کیس پروڈکٹ. اب یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کو آٹومیٹکلی علی بابا رینک کروائے گا. ٹھیک ہے, اور انہی پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ ویریس پیکیجز بیس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ کی جو شاپ ہے, اس کو میں تھوڑا آپ کو سمپلیفائی آسان سمپل زبان میں شو کس پروڈکٹ, فار ایگزامپل ایک دکان ہے نا, ایک کلوتھنگ کی دکان ہے, اس کے باہر آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے پروڈکٹ ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں جو اسٹیچوز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو اسٹیچوز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان لمیٹیڈ آپ نہیں دیکھیں گے کسی دکان پہ لگے ہوئے, وہ ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آتا جاتا بندہ ان پروڈکٹس کو دیکھ سکتا ہے, اور جس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ شاپ کو وزٹ کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جب شاپ کو وزٹ کرے تو آپ کا وہ والا پروڈکٹ چھوڑ کے وہ جو اندر آپ نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں پروڈکٹس ان میں سے کوئی سلیکٹ کر کے آپ سے پرچیز کر لیں. تو ان کا ایک بہت میجر رول ہوتا ہے علی بابا کی شاپ کے اندر. یہ آپ کو بیسک میں 5 ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ریکویسٹ فار کوٹیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. بائر علی بابا کے پلیٹ فارم پہ آئے گا, ریکویسٹ کرے گا آپ کو, یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے, اگر آپ اس کو پروڈکٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ نے پرائس دینی ہے اور ایک کنوینسنگ سا میسیج اس کو بھیج دینا ہے. یہ آپ 20 کوڈ کر سکتے ہیں پر منتھ اپنے بیسک پیکیج کے اوپر. اگر آپ دوسرے پیکیجز پہ جائیں تو وہ زیادہ بیسک سے زیادہ ہیں پر منتھ. اس کے بعد KAWA ایڈ اسپینڈ, یہ بیسکلی علی بابا کا ایک فیچر ہے جس میں آپ علی بابا پر اپنے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کروا سکتے ہو. ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں اس کے, ایکسٹرا پے کر کے. اس کے ساتھ کیورڈ ٹرینڈس کا فیچر جو ہے وہ آپ کو بیسک میں نہیں, بیسک پلس اینڈ سو آن سارے پیکیجز میں ملتا ہے. یہ آپ کو بیسکلی کی ورڈ وہ ورڈ ہوتا ہے جو بائر سرچ کرتا ہے اپنی پروڈکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے. تو کی ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ فیچر وہ آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, وہ ٹول پرووائڈ کرتا ہے کہ جو آپ کو وہ ورڈز دیتے ہیں جو بائرز نے سرچ کیے ہوئے ہیں, آلریڈی سرچ کر چکے ہیں بائرز, تاکہ آپ ان کو اپنی لسٹنگ میں انکلوڈ کریں اور اپنے پروڈکٹ کو رینک کروائیں. باقی 1 اسٹار ڈائریکٹ آپ کی منتھلی پرفارمنس پر آپ کو اسٹارز دیے جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس کو ٹریک کرنے کے بعد علی بابا آپ کو ایک اسپیسیفک اسٹار دیتا ہے. جتنے زیادہ آپ کے اسٹارز ہوتے ہیں اتنے زیادہ آپ کی جو بزنس اپرچونیٹی ہے یا بائر ایکسپوجر ہے وہ انکریز ہوتا ہے. VAS Pro یہ ویلیو ایڈڈ سروس ہے جو ہماری طرف سے آپ لوگوں کو ملتی ہے, جس میں ہم آپ کو شاپ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, آپ کو پروڈکٹس لسٹ کر کے دیتے ہیں. اس کے ساتھ علی بابا آپ کو ایک ٹول پرووائڈ کرتا ہے اینالیٹکس کے نام سے, جس میں آپ کی منتھلی, ڈیلی اور ویکلی پرفارمنس کو علی بابا کا سسٹم ٹریک کرے گا, اور وہ آپ کو بتائے گا یہاں پر آپ کے فلاز ہیں, یہ آپ کی ویکنیسز ہیں, اور آپ کس طرح ان کو امپروو کر سکتے ہیں. پلس علی بابا پر آن لائن ایگزیبیشنز بھی لگتے ہیں, جس میں علی بابا آپ کے پروڈکٹ کو ایگزیبٹ کراتا ہے, بائرس کو اپنے پلیٹ فارم پر انوائٹ کرتا ہے, اور آپ کو ایک پراپر موقع دیتا ہے. یہ فری آف کاسٹ جو ہے یہ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں بائی ممبرشپ کے اندر انکلوڈیڈ. بائرس کو موقع دیتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹس کو دیکھیں اور جن کو جو چیز پسند آئے وہ آپ سے پرچیز کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ علی بابا نے ایک پاکستانی پویلین بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہوا ہے, جس میں جو بائر پاکستان سے اسپیسیفک پرچیز کرنا چاہے وہ ڈائریکٹلی پاکستانی پویلین میں جا کے پاکستانی سپلائر سے اپنا پروڈکٹ پرچیز کر سکتا ہے. یہ کچھ سکسیس سٹوریز ہیں, فرسٹ ایئر سکسیس سٹوریز جنہوں نے پہلا سال جو ہے وہ علی بابا پر لگایا اور کس طرح وہ سکسیسفل رہے. ان کے اندر ہمارے ایک پاکستانی ممبر ہیں حیدر علی, جو کہ گفٹس اینڈ کرافٹس ان کی جو تھی وہ پروڈکٹ کیٹیگری تھی. اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو کچھ سلائڈس پہلے بتایا تھا کہ علی بابا کی ٹاپ کیٹیگریز کون سی ہیں جو پاکستان میں
اس وقت سیل آؤٹ ہو رہی ہیں، جن میں اپیرل، اسپورٹس ویئر، ہمالین سالٹ. ابھی گفٹس اینڈ کرافٹس جو ہے وہ ٹاپ کیٹیگریز میں نہیں آتا. پھر بھی حیدر بھائی نے ود ان 23 days 20 feet کا کنٹینر جو ہے وہ کلوز کیا تھا, اور اب ان کو 57 ویلڈ انکوائریز ود ان 90 days انہوں نے جو ہے وہ ریسیو کی تھی, اور اب ان کا جو ریونیو ہے علی بابا کو جوائن کرنے کے بعد وہ 60-70% اس میں گروتھ ہے. یہ ہم لوگوں کی ایوارڈز اور اچیومنٹس ہیں جو ہم لوگوں کو علی بابا کی طرف سے دیے گئے تھے. ہم لوگ علی بابا کے الحمدللہ ٹاپ چینل پارٹنر ہیں پورے پاکستان میں. گلوبلی ہم نے ٹاپ کیا تھا, اور یہ ٹاپ سیلز ایوارڈز اور سپلائی ڈیولپمنٹ ایوارڈ بھی ہم لوگوں کو مل چکا ہے. یہ ہماری سروسز ہیں جس میں ہم منی سائٹ ڈیزائن, جو آپ کا آن لائن شاپ ہے اس کو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, آپ کو پروڈکٹس ڈسپلے کر کے دیں گے ہائی کوالٹی کے اندر. آپ کے لیے ٹریننگ سیشنز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ ہمارے سے ممبرشپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ سیشنز دیے جائیں گے فری آف کاسٹ, اور آپ کو بزنس میں بھی کنسلٹ کیا جائے گا جو آپ کے بزنس کے ریگارڈنگ کویسچنز وغیرہ ہوں گے. تھینک یو سو مچ. یہ علی بابا کا ون ورکنگ کا تھوڑا بہت آپ کو وہ بتایا. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں. میرا نام علی نوید ہے, ٹریننگ کمپنی کو رن کر رہا ہوں. کسی کمپنی اور آن لائن چیزیں دیکھ رہا ہوں. میرے یہ سوال ہے اس سے ریلیٹڈ کہ یہ شو کیس کو آپ رین کر کے دیتے ہیں یا علی بابا کرتے دیتے ہیں, اس میں کیا ہمارے شو کیس کو رن کرتے ہیں وہ, یا اسپیسیفک کسی ایک پروڈکٹ کو وہ پروموٹ کرتے ہیں؟ شو کیس بیسکلی آپ کا ایک پروڈکٹ ہی ہوگا, ٹھیک ہے, ایک پروڈکٹ. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیا نا دکان کی, اس میں اسٹیچو پہ ایک ہی پروڈکٹ لگا ہوتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا اسٹیچو پہ پروڈکٹ نہیں ہوگا, تو وہ ایک ہی پروڈکٹ ہوگا. اس پروڈکٹ کو جب آپ شو کیس پہ اپنی آن لائن دکان کے باہر جو ہے وہ آپ کہنے میں لگائیں گے تو علی بابا اس کو آٹو رینک کرے گا, ٹھیک ہے, اور جب وہ رینک میں آئے گا آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے اس کو بزنس جنریٹ ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ شو کیسز اتنی زیادہ بزنس اپرچونیٹی. تو پھر آپ کے ذریعے کرتے ہیں, ہمیں کیا اس میں بینیفٹ ہے, یا آپ کی طرف سے کیا سیکورٹیز ہمیں ملتی ہیں؟ ڈائریکٹ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں. علی بابا کا جو مقصد تھا پاکستان میں چینل پارٹنر بنانے کا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں آتا, ٹھیک ہے. اگر آپ ڈائریکٹلی پرچیز کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہو جاتے ہیں کسی چائنیز بندے کے ساتھ, یہاں آپ کو جو ہے نا وہ علی بابا کی طرف سے ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے, تو آپ کہنے کہ وہ بیریئرس آ جاتا ہے آپ لوگوں میں ہمارے درمیان. تو اگر آپ ہمارے سے پرچیز کرتے ہیں ہم ایزیلی آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں. جب بھی آفس ٹائم کے دوران آپ کو کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے آپ اس لیے ہمیں واٹس ایپ کر لیں, ہمیں کال کر لیں, ہمیں ای میل کر لیں, آپ کی پرابلم اسی دن یا ود ان 2 or 3 days میں وہ ریزالو ہو جائے گی ٹیکنیکل ایشو ہو, ٹھیک ہے. تو ہمارے تھرو آپ کو پرچیز کرنے کا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کو ورکنگ آورس میں فل ٹائم سروس ہے. اس میں بھی دو سوال آ گئے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے بھی کریں کیا آپ کو بھی چارجز سیپریٹ ہیں؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ علی بابا سے اگر ہم پرچیز کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ڈائریکٹ پروموٹ کرتا ہوتا ہے, ان کے ذریعے پہلے تو شپنگ کے ایکسپینسز پروڈکٹ کی کاسٹ جو ہے 3 times ایکسپینڈ اور بڑھ جاتی ہے. تو اس میں آپ کو کیا ہمیں بینیفٹ دے سکتے ہیں اگر ہم پرچیز کریں؟ اس کی کوئی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے انہوں نے جو آپ کا یہ نا شپنگ کاسٹ کے لیے؟ ہاں, جو آپ کا فرسٹ کوشچن تھا کہ ہم لوگوں کے لیے ایکسٹرا چارجز ہیں, نہیں, کیونکہ ہم آتھرائز ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے صرف علی بابا کو اس کی فی پے کرنی ہے اور آپ کی ممبرشپ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. دوسرا جو شپنگ کیا ہے وہ آپ اس میں وہ ہم لوگ اس میں لنک نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ جب آپ اور بائر کنیکٹ, علی بابا کا جو بیسک مقصد ہے وہ آپ اور بائر کو کنیکٹ کروانا ہے. اس کے بعد آپ کی اور بائر کی جو بات چیت ہوگی اس میں نہ ہماری انٹرفیئرنس ہے نہ علی بابا کی, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کی ڈیلنگ ہے کہ آپ کس طرح اس کو جو ہے شپنگ میں لاتے ہیں, یا آپ کو جو شپنگ کاسٹ وغیرہ پڑتی ہیں کس طرح آپ اس کو ڈیل کر کے فائنینشیل سیکورٹی. دیکھیں فائنینشیل سیکورٹی دیکھیں اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں نا تو آپ نے آبویس سی بات ہے کسی گولڈ سپلائر سے ہی کانٹیکٹ کرنا ہے.
پرچیزنگ کے لیے. تو گولڈ سپلائر ایک آلریڈی پیڈ ممبر ہے. پیڈ ممبر سے جب آپ رابطہ کرتے ہیں, اس سے کوئی بھی چیز آپ منگوائیں گے تو آپ کو کبھی بھی وہ چیٹ نہیں کرے گا. آپ آلریڈی سیکیور ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ اگر پیڈ ممبر ہے نا, تو آپ کو میں کوئی آرڈر کرتا ہوں, آپ مجھے چیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے مجھے چیٹ کیا, آپ میری بہت فی پے کی ہوئی ہے, آپ کی کمپنی بلیک لسٹ کروا سکتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ بند کروا سکتا ہے. تو گولڈ سپلائر جو ہے وہ کبھی چیٹ نہیں کرتا, یا بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جو چیٹ کرتے ہیں. اگر آپ خود فراڈ کرتے ہیں تو پھر تو آپ کی کمپنی بلیک لسٹ کروا سکتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ کی ایک بار کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے, اب آپ کی جب ڈیل ڈن ہو گئی ہے تو آبویسلی بات ہے, اس میں آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس بتانی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اس کو مال بنا کے بھیجتے ہیں, تب وہ جا کے کمپلین کرتا ہے تو وہ ہم ڈیل کریں گے, اس میں آپ فل سیکیور ہیں. لیکن اگر آپ کی طرف سے ہی جو ہے وہ کام غلط ہے اور آپ نے وہ چیز پرووائڈ نہیں کی, تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ کو پینلٹی کرے گی. وہ کیس کہہ لیں کہ زیادہ ٹائم میں ہم پر نہیں لیں گے, ود ان 1 ویک جو ہے اس کو ریزالو کر لیں گے, اور ہمارے پاس ایسے کیسز آئے نہیں ہیں اور ہم نے ان کو ریزالو کر لیں گے ود ان 1 ویک. پچھلے سال اور اس سال کے اندر آپ کے پاس کتنے ممبر ہیں گجرانوالہ بیسکلی ہماری کہنے کہ نیو مارکیٹ ہے, اور یہاں پہ ریسنٹلی نیا آفس اوپن کیا. اب سیالکوٹ پہ اگر آپ پوچھیں تو وہ منتھلی 25-20, یا اگر آپ ایز اے ہول دیکھا جائے تو 100 کی جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہے جو کہ انکریز ہوئی ہے. لیکن گجرانوالہ کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں اس کو, اس میں تھوڑا ٹائم ہے. ہاں, لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس چیز میں ٹائم لگتا ہے. ہاں, رفلی کہہ لیں کہ 10 تک. ابھی کوئی ہیوج انکریز نہیں آیا کیونکہ وہ نیو مارکیٹ ہے, ان شاء اللہ وہ ایکسپلور کریں. نہیں, وہ ٹراول بھی کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ مینوفیکچرر جو آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم جو ہے مہیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا تو زیادہ تر ہم آپ کا جو ایکسپیرینس جو آپ کا سیکٹر ہے جس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے, فار ایگزامپل آپ نے گولڈ ٹریڈنگ لی ہے, یا آپ نے کچھ پروڈکٹس کو سلیکٹ کیا ہے, ان کو سلیکٹ کر کے آپ نے یعنی جیسے کچھ پیر کی بات کی ہے, اب آپ ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ بوٹل بھیجنے والا, پینسل بھیجنے والا, آپ نہیں کر کے ٹارگیٹ مارکیٹ کیا کیا بیسیکلی جو میری ٹارگیٹ ہے وہ پروڈکٹ کو میں نے ٹارگیٹ کیا ہے جو میں نے اویلیبل کورس سے ہی, اور پھر اس کو لے کے جو ایز سپلائی اس کے اوپر جو ہے وہ میں کام تو اس کے ساتھ کچھ پیر کا بھی بزنس چل رہا ہے, کوکویئر کا بھی ہے, اس کے بعد جو ہے نا الیکٹرانکس ہے, اس کو آپ جو ہے نا جو بھی مینوفیکچرنگ آپ کر رہے ہیں نا اس کو اپنا کنورٹ اس کو جو ہے نا آن لائن پہ ہو رہا ہے. کیا کرنا ہو رہا ہے آپ نے, کیا یہ بزنس کنٹینیو چل رہا ہے آپ؟ ہاں جی, ماشاء اللہ 3 سال سے جو ہے نا یہ نہیں ہو رہا ہے, ٹرن اوور جو ہے نا وہ ہر سال
इसका इंक्रीज होता है समय लगेगा 50-60% कितनी आपकी माँ $2 million से $2 million की कितनी बात है? $2 million चलो ये भी जा रहा है। लेकिन जो कंपनी है ये मार्शल आर्ट मतलब स्पोर्ट्स फूड्स के अंदर है जो इसका बाकी हमने तो यहाँ लोकल के पहुँच बनाए हैं और उनका जो वीडियो आ रहा है वो भी उनका सारे एक्सपीरियंस में तो आपको कोई में से आपको बैक को गलत चीज़ आ गई या आपने देखी हो गई कोई प्रॉब्लम हो गई आप सही है ना हम अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं है लेकिन आगे जो बाहर है उसके म्यार पे वो कहता नहीं कुछ ऐसे होना चाहिए ऐसा कुछ है स्मूथली आपका कोई इशू नहीं है इसमें सिर्फ ये होता है कि जो कस्टमर आप जिस तरह की चीज़ कहता है ना वो सेम एग्जैक्ट ही आपने बना के भेजने में कोई इशू नहीं है पेमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है पेमेंट आप बैंक में हुआ है वेस्टर्न यूनियन मनी जाती है अभी पेपाल भी हमारे पास सामने आए हैं तो इसका जितने भी एक्सपोर्टर हैं ना वो यही पेमेंट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप वो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट में पूछते हैं नहीं अगर तो आपने गोल्ड मेंबरशिप अगर आपने परचेज की है तो तब आप कुछ कर नहीं सकते वो कह रहे हैं कि आप किसी क्लाइंट से कांटेक्ट नहीं कर सकते वो आपसे अलीबाबा जो है ना वो एक बायर्स प्रोफाइल प्रोवाइड करता है जिसमें बायर की जो मंथली एक्टिविटी होती है वो अलीबाबा ट्रैक करके उसको मेंशन करता है ठीक है तो वो आप उनकी लॉगिन डेज चेक कर सकते हैं ठीक है उनके दूसरे सेलर्स के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस है मतलब उन्होंने कितने सेलर्स को कांटेक्ट किया है वो आप चेक कर सकते हैं कितने वैलिड उन्होंने इंक्वायरीज भेजी हैं कभी किसी बंदे ने कुछ मेंबर तो नहीं ऐड किया ये चीज़ें सारी बायर्स प्रोफाइल में मेंशन होती है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं अलीबाबा वाले डायरेक्ट कॉल करके उस पर बैठे हुए अगर कुछ है नॉर्मल में बैठे हुए वो कहते हैं कि हम आपको शू के 1 मंथ फ्री देते हैं उसके आप डायरेक्ट सिर्फ फ्री देते हैं तो फायदा तो कोई नहीं सिर्फ आपको कॉल है कि हम आपको लिंक देते हैं तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे कि अगर आपकी ऐसा नहीं शोकेसेस को है ही ऐसे आपको वो देंगे पिता का आपको कुछ चीज़ें लगा लें तो उसको बेनिफिट होगी दूसरा ये कि क्या बोलो कॉमर्स गुजरावाला का क्या बेनिफिट है हमारे साथ अगर हम आपके जरिए या अलीबाबा से कहते हैं गुजरावाला क्या बोलो कॉमर्स का क्या बेनिफिट गुजरावाला क्या मैं ये कहता है कि आप लोग ट्रेन हो आप काम करें आप पहले पूछ लेते हैं इंपोर्ट का हम नहीं करते इंपोर्ट आपने खुद कर दिए ठीक है हम एक्सपोर्ट का सिखाते हैं नहीं उनका मतलब ये है कि वो करके क्या उन्होंने सेमिनार एक ऑर्गेनाइज किया है आप हम गुजरावाला से इंटरनेट उनसे बात कर लेंगे आप देख लें कितने मेंबर आप देते हैं हमें उस हिसाब से हम उनको बता देंगे कि आपको ये बेनिफिट देंगे फिर हमें कितने मेंबर आप लेकिन ये बात भी हम बताना चाह रहे हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें गुजरावाला चैम्बर का काम ये है कि वो बिजनेस को एनहांस करने के लिए प्रमोट करने के लिए ऐसे सेमिनार कराए इस हवाले से उनका यहाँ पर आना एक बड़ी अच्छी एफर्ट है आप गुजरावाला चैम्बर का इसमें रोल ये है कि वो आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे रहा है एक रेप्यूटेड कंपनी आपके पास आई है यहाँ से आप ट्रेनिंग ले लें
لیکن کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر نہ گجرانوالہ چیمبر سامنے ہے نہ ہی کسی ہاں وہ ضرور ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کوئی کیس پھنس جائے تو وہ یہاں پر ان کے نمائندے ہیں وہ آپ کی حل کر سکتے ہیں. تو گجرانوالہ چیمبر آپ کی اس بہتری کے لیے کوشاں ہیں. جیسے کہ انہوں نے فیصل صاحب نے ہمارے صدر صاحب نے یہاں پر بھی میٹنگ آرگنائز کی ہے اور آپ لوگ آئے ہیں. یہی ایک کاوشیں ہیں چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں ان کو کھڑا کرنے کے لیے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. یہی ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا ایک کویشچن ہے, مجھے آپ کی نا سیکیورٹی پروڈکٹ سیکیورٹی فیچر کے بارے میں پوچھنا ہے. فرض کریں آپ سیالکوٹ میں ہیں, سیالکوٹ میں کوئی انٹیک پروڈکٹ لیتے ہیں, ایکسپورٹ کر رہا ہے بندہ. فرض کریں میں اکاؤنٹ بناتا ہوں, آپ ظاہر ہے آپ شو کیس بنائیں گے مجھے وہ جو میری پروڈکٹ ہے, فرض کریں آپ کو امپلائی میری پروڈکٹ لے کے کسی سے بنوا رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں مجھے. اس کی پروڈکٹ میری سیکیورٹی میرا جو ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ٹریننگس کا بتایا تھا, آپ کو ہم ٹریننگ پرووائڈ کر دیں گے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ واٹر مارک کر کے اس پہ واٹر مارکس لکھیں, ٹھیک ہے. واٹر مارک کر کے اپنی پکچر کو آپ اس پہ اپلوڈ کریں. آپ ہمیں وہ پکچر پرووائڈ ہی نہ کریں, آپ خود سے وہ لگائیں. اگر آپ کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ وہ خود بھی لگا سکتے ہیں. آپ کو ٹریننگ فل آن پرووائڈ کی جائے گی. پیکیج جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ایک ویک کی ٹریننگ ملتی ہے جس میں آپ کو تھورلی گائڈ کریں گے پروڈکٹ آپ نے کس طرح پوسٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ ہے اس کو لیں, اس کو پوسٹ کریں اور اپنی امیج پہ واٹر مارکس لگائیں تاکہ اس کو کاپی رائٹ نہ کر سکیں. دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ پروڈکٹ کی اوریجنل امیجز موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر خدا ناخواستہ کوئی آپ کی پروڈکٹ چوری بھی کر لیتا ہے تو آپ اس پہ کیس کریں. اس کو وائلیشنس پڑتی ہیں اور علی بابا ان کو جو ہے نا وہ بلکہ علی بابا آٹومیٹکلی وہ پروڈکٹ بھی ریموو کر دیتا ہے اگر کسی کو کسی سیم یا کسی آتھرائز بندے کی پروڈکٹ لگی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سیکیور ہیں, وہ ٹینشن نہ لیں. میری جو پروڈکٹ آرڈر ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کا میرا ایک دو پروڈکٹ ہے, میرا بلد میں جائے گا تکنیک جو علی بابا ہے وہ بلد میں آپشن دیتا ہے ایز اے بائر ایز اے سنگل پروڈکٹ پہ دیتا ہے. مجھے سر 2 سی سی کا ہوتا ہے تو میں اس کو ایکسپورٹ کیسے کروں گا, اس کے پیسے میری فکسڈ کیسے ہوگی, یہ میرا صرف وجہ سے ہوگا ہی نہیں. ایکچولی آپ دو کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ہمیشہ ایز اے سیمپل کی کاسٹ آلویز ایکسپینسو. ایک بائر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے ہم یہ سیمپل منگوا رہے ہیں, اس کی کاسٹ ہائی کرا رہی ہے, ٹھیک ہے. جب بلک وہ آپ کو آرڈر دے گا اس کی پرائز آپ زیادہ دیتے ہیں کیونکہ آپ اگر ہمارے کوانٹٹی کھائیں گے اس کے پرائز ڈی ایچ ایل کی کاسٹ بائر کو پتا ہوتا ہے کہ ہم مزدور چیزیں منگوا رہے ہیں, ڈی ایچ ایل ہو گیا, پیٹرن ہو گیا, کوئی بھی کوریئر وے ہے, ان کو پتا ہے کہ کاسٹ ایکسپینسو پڑے گی, وہ لیتے ہیں. وہ اس میں کچھ نہیں کہتے کہ ہم مہنگا پڑ رہا ہے, ان کو پتا ہے سائڈ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تھینک یو آپ دوستوں کا.